اردو زبان کی چوتھی کتاب میں میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 54 اور 55 پڑھا چکا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 56 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس میں کوئی بھی لفظ اگر اس کا معنی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترک تکبر۔ بلندی سے چلا سیلاب پرزور، پہاڑی گھاٹیوں میں مچ گیا شور، ہوا اس تیزی و تندی سے جاری کہ تھا سنگِ گرا پر ہول طاری، شجر تو کیا اٹھاتے اس کی ٹکر، بہم ٹکرا دیے پتھر سے پتھر، غرض ڈھایا بھایا اور توڑا، پڑا جو سامنے اس کو نہ چھوڑا، چلا وادی کی جانب موج در موج، جلوں میں تھی خس و خاشاک کی فوج، اسی زمرے میں ایک لکڑی بھی بہتی چلی جاتی تھی اور یوں دل میں کہتی، میں راہ و رسم منزل سے ہوں آگاہ، یہ سارا قافلہ ہے میرے ہمراہ، اشاروں پر میرے چلتا ہے پانی، ہے میرے بس میں دریا کی روانی، میرے دم سے رواں یہ کارواں ہے، میرا تابع ہے جو کوئی یہاں ہے، کجارا موج نے پلٹا جو کھایا، تو ایک پتھر نے لکڑی کو دبایا، کہا جھنجھلا کے او گستاخ مغرور، میرے دامن سے اپنا ہاتھ رکھ دور، کہ میں ہی بدرقہ ہوں رہنما ہوں، امیر بحر ہوں اور ناخدا ہوں، مجھے او بے ادب کیوں تو نے چھیڑا، جو میں ڈوبی تو بس ڈوبا یہ بیڑا، رکوں گی میں تو رک جائے گا دریا، کوڑھے گا اور پچھتائے گا دریا، کہا ساحل سے کر تو عرض احوال، کہ اس جرگے میں ہے پیر کہن سال، کہی لکڑی نے ساحل سے وہی بات، تو ساحل نے صدا یوں دی کہ ہے ہات، ہزاروں مدعی آگے بھی آئے، بہت جوش و خروش اپنے دکھائے، گیا سالم نہ کوئی اس بھنور سے، یہی دیکھا کیا ہوں عمر بھر سے، دوبارہ دیکھو یہاں سے، گیا سالم نہ کوئی اس بھنور سے، یہی دیکھا کیا ہوں عمر بھر سے، ہوئے یہاں غرق لاکھوں تجھ سے فرعون، نہ پوچھا پھر کسی نے یہ کہ تھے کون، دوبارہ یہاں سے، نہ پوچھا پھر کسی نے یہ کہ تھے کون، مگر دریا کی باقی ہے وہی آن، وہی رونق وہی عظمت وہی شان، نہیں دریا کی مواج میں کچھ فرق، نہیں دریا کی مواج، اسے مواج پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، مواج میں کچھ فرق، اسے کیا غم تیرے کوئی کہ ہو غرق۔ اب یہ معنی پڑھتے ہیں۔ طاری، طاری کا مطلب ہے چھا جانا، جلو کا مطلب ہے ہمراہی ساتھ چلنا، بدرقہ، بدرقہ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، کہن سال، کہن سال کا مطلب ہے بوڑھا، سالم کا مطلب ہے صحیح سلامت، وادی، وادی کا مطلب ہے جنگل، خاشاک، خاشاک کا مطلب ہے کوڑا کرکٹ،
جرگہ مطلب فیصلہ کن جماعت، ہیہات کا مطلب ہے افسوس، مدعی کا مطلب ہے دعویٰ کرنے والا. ٹھیک ہے، آپ سبق نمبر یاد کر لیں گے، یہ 56.